السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو قابیل اور حابیل کا واقعہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے۔ جیسا کہ شیطان نے خدا سے اس کے بندوں کو بہکانے کا وعدہ پہلے ہی کر لیا تھا، وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس پیڑ کا پھل کھلانے میں کامیاب ہوا جسے اللہ نے منع کر دیا تھا۔ اللہ نے سزا کے طور پر دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ بے شک اللہ کا مقصد تو انسانوں کو بنانا تھا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ اللہ نے آدم اور حوا سے ان کی اولادیں پیدا کی، انہی میں سے قابیل اور حابیل دو بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ قابیل بڑا بیٹا تھا پر نافرمانی کرتا تھا، اور حابیل چھوٹا بیٹا تھا لیکن اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ قابیل حابیل سے حسد کرتا تھا اور اقلیمہ نام کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کی شادی حابیل سے کرانا چاہتے تھے کیونکہ وہ فرمانبرداری میں اول تھا۔ اس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کا قتل کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 31 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو حابیل نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائیں کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ یہ تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا تاکہ لوگ آگے تک اس بات کو جان لیں کہ کتنا غلط کام ہے قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ آگے کی صورتوں میں بھی کہتا ہے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی تو گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ قابیل و حابیل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابیل اپنے بھائی کو قتل کر کے جہنم کا مستحق ہوا اور حابیل جنت کا وارث ہوا۔ جزاک اللہ۔